ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سراجا منيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم تدعى عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين. محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا. إنني في بحر من مغرق خذ يدي خذ يدي خذ يدي سكن لنا اشفع لنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. جسے چاہا کر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یا رسول اللہ انظر لنا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف رحمتیں، ایک طرف بخششیں، ایک طرف ایک طرف بخششیں، کیسے کیسے انعام امتی کے لیے بن کے خیر الورا آگے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آگے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا نبی کریم رؤوف رحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر حضور پاک کا مقدس بابت کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، بڑی شفقت لائق عزیز بچیوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات بابرکات کا اعلان مرتبہ شکر ہے کہ جس رب کائنات نے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج دا مقدس بابرکت دن، رحمت والا دن، برکت والا دن، جمعۃ المبارک دن دا سردار دن جڑا اللہ پاک نے اپنے حبیب دا صدقہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور دعا فرمایا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایک برکت والے دن، عظمت والے دن، رحمت والے دن اللہ ہر بندہ مومن مسلمان اللہ تعالی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حضرت گرامی اس جمعۃ المبارک میں نماز اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا یہ فرض جو بندہ مومن مسلمان کو اس نے فرمایا ہے، تذکرہ ہے نماز جس کا آغاز کیا گیا وقت انتظار کے مطابق گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جناب کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا جس وقت بھی بات کرو، جس وقت بھی لوگوں نے نال گل کرو، جدوں بھی لوگوں نے نال کلام کرو، اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ فرمایا جس وقت بھی گل کرنی ہے، سونی گل کرنی ہے، جدوں بھی لوگوں نے نال کلام ہونا ہے، بڑے سونے انداز کے نال ہونا ہے، اخلاقیات کو مد نظر رکھ کے کسی طرح کلام کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کریں۔ اللہ پاک نے نماز کا تذکرہ بعد فرمایا، پہلا فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ پاک نے فرمایا بھئی جب بھی لوگوں نے گل کرنی ہے، سونی گل کرنی ہے، پھر وہ بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا کہ نماز قائم کریں۔ پتہ چلے اس بات کا کہ نماز ہوئے، روزہ ہوئے، حج
حج ہوئے زکات ہوئے اس کو علاوہ نیک عمل ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ سارے نیک عمل ہیں اچھے عمل ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نیک اچھے سارے عمل کرنے سے پہلا فرمایا جس وقت تساں کلام کرنی ہے کسی نال جب کسی نال تساں گل کرنی ہے جب کسی نال ہم کلام ہونا ہے اللہ فرماتا ہے کہ سونی گل کرنی ہے خوبصورت گل کرنی ہے با اخلاق جڑی ہے وہ تساں گل کرنی ہے پھر وہ جو بعد نماز پڑھو دے روزہ رکھو دے اللہ توفیق دی حج کرو دے زکات ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے کہ تہاڈی سونی گفتگو دی وجہ سے با اخلاق گفتگو دی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں تہاڈا نیک عمل جڑا ہے اس کو قبول فرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جس سینہ مقدس سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم جس سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ حکم فرمایا بندہ مومن مسلمان فرمایا وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ فرمایا جو کلام کرنا ہے تو سونا کرنا ہے تو گفتگو کرنی ہے تو بڑی سونی کرنی ہے با اخلاق کرنی ہے پھر اس کے بعد واقیموا الصلاۃ فرمایا پھر نماز پڑھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے نماز بھی بڑا سونا عمل ہے زکات بھی بڑا سونا عمل ہے فرمایا حج کرنے کا بڑا چنگا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بندہ عمرہ کی سعادت کرتا ہے اللہ کے نزدیک اللہ فرماتا ہے بڑا سونا عمل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے یہ سارے عمل فرض ہیں اس سارے عمل بندہ مومن مسلمان جو ہے اس فرض ہے نماز ہے روزہ ہے پیسے کھولنے جہاد بھی فرض ہے پیسے کھولنے زکات بھی فرض ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل روزے ہونا حج ہوئے زکات ہوئے عمرہ ہوئے تو علاوہ کو اللہ نے عمل کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل اللہ کا جو پسندیدہ عمل وہ کیڑا ہے فرمایا وہ نماز ہے اللہ تبارک و تعالی نے حبیب نے فرمایا اللہ کے دربار میں تو نماز کا بڑا مقام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھنی پہلا وقول للناس حسنا فرمایا نماز بھی بعد میں پڑھنی پہلا اپنے باتوں اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے فرمایا جب کلام کرنا ہے جب گفتگو کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کلام سنی کریا جی با اخلاق کریا جی وہ صبح باقی صلاۃ پھر نماز پڑھیا جی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے پھر نماز کا بھی ثواب دیا تھا تو سنی گفتگو کا بھی ثواب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بہترین بات کرنے والا بندہ سب سے بہترین اپنے آواز کی صورت اندر اخلاق کو پیش کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے اور اس کا بڑا مرتبہ ہے اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم هم ينفقون اولئک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے وہ لوگ جڑے نماز قائم رکھتے ہیں جڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں جڑے لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے مال دیتے وچ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے تیری محنت مزدوری دی بات ہے اللہ فرماتا ہے تواڈے رب دے دتے ہوئے مال وچوں اللہ فرماتا ہے جدوں پھر ساڈے راہ تے خرچ کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماتا ہے لوگ بڑے سچے تے لوگ بڑے بہترین مومن ہوندے ہیں جڑے لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی عطا کردہ اس دولت نعمت وچوں اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے جڑے لوگ خرچ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پتہ چلے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑے بڑے عمل اچھے بڑا بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن سارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل فرمایا نماز تو سب دیدہ عمل ہے بندہ مومن مسلمان کا وہ نماز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حبیب غلاموں تو ایک زندگی جڑی گزر دی یہ بڑی بالکل اختصار کا مقام ہے بڑا مختصر جگہ ہے جن کو جلدی کے نام نماز حیدر آباد کے مطابق کی لیکن دور بڑا جدید ہو گیا قربے قیامت کی نشانیاں سامنے آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت کی نشانیاں
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے. فرمایا سال مہینے برابر ہو جاتے, مہینے ہفتیاں ہو جاتے, ہفتے دن اور ہو جاتے, تو دن جڑے فرمایا گھڑیاں کی طرح معلوم ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ذرا غور کر کے میں تو دوسرے غور کرنی ہے کہ بندہ مومن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا بھائی موت بڑی قریب آ گئی ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں کی بھی نشانی ہے. اور بالکل میں بھی بیان کرا یہ سن بات کو بیان کرا مسجد کرا بار کتنے جا کے کرنا مطلب صاحب اس وقت گفتگو فرمانے اس موضوع جو جو بھی آپ نے علمی وسعت کے مطابق اس کو بیان فرمانے الحمدللہ رب العالمین. تسی بھی پڑھے لوگ تشریف فرماؤ الحمدللہ صاحب علم اس بات کو بہت بھی واقف ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سرکار فرماتے ہیں جو معاشرت کا میدان لگنا ہے فرمایا جس وقت معاشرت کا میدان قائم ہوئے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سارے کو پہلا نماز کا پوچھا جائے گا. فرمایا سب کو پہلا نماز جڑی وہ جو کوئی بندہ مومن مسلمان ہے اس کو اس کا سوال ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہر مصیبت کا حل نماز ہے, ہر مشکل کا حل نماز ہے, ہر دکھ کا علاج نماز ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بالکل روزے روشن کی طرح یہ بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن مسلمان ہی چاہتا ہے میں تندرست رہا صحت مند رہا سرکار نے فرمایا نماز پڑھے وہ کی کرے نماز پڑھے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حضور فرماتے ہیں کہ ہر دکھ کا علاج نماز ہے, ہر دکھ کا علاج نماز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ نور المومن. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے, نماز مومن کا نور ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مفتاح الجنہ الصلاۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی کنجی نماز. ہاں جی بالکل الحمدللہ پڑھے لکھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ معراج المومن. حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز مومن دی معراج ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سرکار علیہ السلام نے خطبہ حدیث کے اندر یہ بات پر موجود ہے کہ سرکار نے 35 دفعہ روحانی معراج فرمائی اور 1 دفعہ جسمانی معراج فرمائی. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن مسلمان جیڑی شان سے اللہ نے عطا کی ہے میری وجہ سے عطا فرمائی. دنیا کے اندر جس کو بھی مقام ملے نا کہ یہ بات کرنے بات ہے یہ اور اوپر چلی جائے گی. لیکن آپ نے موضوع کی طرف رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ شان سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن مسلمان کو یہ بھی شان میری وجہ سے عطا کی ہے کہ سرکار نے فرمایا نماز مومن دی کی ہے, نماز مومن دی معراج ہے. نمازاں نے 5 نمازاں نے 5 جڑا بندہ نماز پڑھنے بعد نماز پڑھنے والے بندے کی بات ہوتی ہے یہ جو پر فضائل کرنے بیان کر دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے, نماز مومن کا نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سرکار اپنے متعلق فرما رہے ہیں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جن نے نماز پڑھی جن نے نماز پڑھی جن نے نماز قائم کی جن نے نماز ادا کی ان ذرا غور کر کے دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جے کر دو جہنم دے والے جڑا دی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تے تیرے میرے واسطے کتنی ٹھنڈک تیرا میرا جڑا مقام تیرا اپنا بھی مقام دے فرما دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا صحابہ آپ نے فرمایا ہر دکھ کا علاج نماز ہے. آپ نے فرمایا ہر مصیبت کا علاج نماز. سرکار نے فرمایا ہر مصیبت کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ ہر بیماری کا نماز
شدت دی ہے برداشت کرنے ناممکن ہو گئی ہے سونے اپنی بات مبارک فرماتے طور پہ راجہ حضرت محمد نے اجازت دی تھی میں بھی زمان میں چھوڑ کے جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پیٹ پہ جنت دستی دیا رسول اللہ پیٹ پہ پڑی شدت دی درد ہے سرکار نے فرمایا قوم آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا قرآن کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو جا فرمایا آپ نے فرمایا قرآن دور کا نماز نفل پڑھ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا قرآن دور کا نماز نفل ادا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل پڑھنا تیرا کام ہے فرمایا دور کا نماز نفل ادا کرنا تیرا کام ہے فرمایا شفاعت دینا اللہ کا کام ہے آپ نے فرمایا دور کا نماز نفل حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تمیل حکم رسول کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کھڑا ہو میں دور کا نماز نفل ادا کی تھی آپ فرماتے ہیں سلام میرے عالم سے اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار نے فرمایا نے فرمایا الصلاۃ نور المومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ الصلاۃ معراج المومنین سرکار نے فرمایا نماز میں پانچ ہے مومن مسلمان کی معراج ہے سرکار نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ نماز جنت کی کنجی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبادت میرے رب دی ہے فرمایا قیام پہ رکوع سجود کرنا ہے میری ادا ہے فرمایا تیرا بندہ ہے مومن مسلمان میرے رب کا حکم مان جائے گا تیرا بندہ ہے مومن مسلمان یا ایھا الذین آمنوا فرمایا تیرا بندہ ہے اللہ کی اطاعت کر جائے گا فرمایا حکم میں جاتا ہے کرنا بندہ مومن مسلمان کا کام ہے فرمایا عمل میں جاتا ہے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ جو عمل کر رہا ہوں بندہ مومن مسلمان کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا بیٹا ہے وہ اس بات میرا رسول نے منع فرمایا میں رسول کی اطاعت کا بیٹا ہے اللہ کا میرے نام وعدہ ہو گیا جو پھر قوم اللہ فرمایا جڑا بندہ ہے اللہ میں محبت کا بیٹا ہے فرمایا میں رسول کی اتباع سے فرما برداری کا بیٹا ہے اللہ نے حدیث میں فرمایا پڑھتے رہے پڑھو قرآن اور اللہ فرماتا ہے جو پھر قوم اللہ فرمایا میں رات کو بھی اس بندے نال پیار کر لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا رسول للناس اس نما کی مصطفی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنی بات جڑی ہے فرمایا تم لوکاں دے نال گل کرو سونے کر کے کریا کرو فرمایا تم بھی گل کرو تے اخلاق دے نال کریا کرو فرمایا تم بھی کسے دے نال ہم کلام ہوئے فرمایا سونے کر کے گل کریا کرو باقی صلاۃ فرمایا بے وجہ بات نماز پڑھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا نماز کو چھوڑ دیو فرمایا بڑا مقام ہے دو دی نماز دا لیکن میری سرکار نے فرمایا دو دی ساری نماز ایک پاس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بندہ ہے مومن مسلمان دو دیا پہلیاں چار سنتا پڑھ رہا ہے اللہ نے حبیب نے فرمایا تم نماز تہجد کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ تیرا دو دیا پہلیاں چار سنتا پڑھتا کنیاں چار سنتا پڑھتا سرکار کا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سرکار نے فرمایا ضرور کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی نماز فرمایا صلاۃ الوسطی فرمایا نماز درمیانی نماز میری سرکار نے فرمایا کوشش کر کے بھی پڑھا کرو سارے کام چھاڑ کے فرمایا دعا جماعت ادا کریا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصلی نماز فرمایا جب کہ چلے فرمایا کہ نماز آ گئی ہے مغرب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مغرب بڑا مقام
صاحب فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا مقام بندہ مومن مسلمان تھا یہ شان بندہ مومن مسلمان تھی فرمایا نماز مغرب ادا کرے پھر وہ دعا کر سات بار پڑھے اللہ ماجر من النار یا اللہ اجر من النار سرکار نے فرمایا چڑھنے تو پہلا رسالے کا کمال کر گیا سرکار نے فرمایا اللہ بغیر ساتھ جنت میں جادو فرمایا تھا فرمایا مغرب گزر گئی ہے عشاء آ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہے مومن مسلمان عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہو تو بعد جا کر سمجھ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے فرمایا محبوب تے مسلمان رحمت بنا کے کریا ہے منجنا دا نبی رحمت للعالمین ہوے وہ امت دا مقام دے وہ امت دی شان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ ہے مومن مسلمان عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے پھر سو جاتا ہے پھر فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ رہا ہے سرکار نے فرمایا جتنا چیر ستا ہوئے تھا اللہ کا سونا بھی عبادت میں شمار کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ حکم آپ نے فرمایا کیا بندہ ہے مومن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہا جیڑا بندہ ہے مومن مسلمان سرکار نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے فرمایا حضرت کا بڑا مقام تے بڑی شان تے بڑا مرتبہ ہے فرمایا تھا میری سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ہے مومن مسلمان صبح فجر دیاں 2 رکعت پڑھدا کنیاں 2 سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ہے مومن مسلمان فجر دیاں 2 رکعت سنت پڑھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دنیا دی خیر آپ نے فرمایا ساری دنیا کی ہر شہر ایک پاسے تے 2 سنتاں دا مقام ایک پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے 5 وقت نماز جڑا بندہ ہے مومن مسلمان 5 وقت نماز باجماعت ادا کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا نماز مومن کا نور آپ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے آپ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے آپ نے فرمایا نماز سرکار نے فرمایا تیری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سرکار نے فرمایا تیرا بندہ یہ چل رہا ہے میں ترجمان سے سمجھ رہا ہوں سرکار نے فرمایا غور کریا ہے میری سرکار نے فرمایا وہ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرے اللہ اس سے والی زندگی عطا فرما دے گا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ بندہ مومن مسلمان کی شان ہے فرمایا یہ مقام مومن فرمایا جڑا بندہ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکیم نے فرمایا اللہ نے نزدیک اس بندے کا بڑا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ یہ نماز جڑی اللہ نے فرمایا ہے مومن مسلمانوں تے فرض کیتی ہے فرمایا 750 مرتبہ کتنے مرتبہ ہر زبان بولے جی کتنے مرتبہ 750 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے فرمایا یہ نماز پڑھنے والے بندہ ہے مومن مسلمان کی تعریف فرمایا یہ نماز ادا کرنے والے کی شان یہ نماز ادا کرنے والے کا مقام اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے فرمایا نماز بیان پڑھنے والا بندہ ہے مومن مسلمان فرمایا قرآن میں بار تذکرہ کی جائے پڑھنے والی شان کی قرآن میں بدلتی ہے فرمایا نہ پڑھنے والی مسلمان جڑی ہے وہ بھی قرآن میں کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جس بندہ ہے مومن جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے سرکار نے فرمایا جب آپ سے بڑا صدقہ میں نماز تھا فرمایا نماز کا فرض ہے تیرے واسطے فرمایا روزے میں صحت مند تڑپ رہا ہے نہ رکھا دے جب صحت دیتا ہے وہ رکھ لے اللہ کے حبیب نے فرمایا بندہ بازو پہ نہ بیمار ہو گئے لیکن نماز ہر صورت میں پڑھنی پڑے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تھے یہ نازل ہونا قرآن اللہ پاک دے وچ ارشاد فرماتا وقول للناس حسنا فرمایا پہلا گل ٹھیک کرنی ہے پہلا بات ٹھیک کرنی ہے پہلا اپنا اخلاق ٹھیک کرنا ہے پھر وہ بعد آخری الصلاۃ فرمایا پھر نماز پڑھنی ہے مندر غور کرنا قرآن میں لے کر اخلاق ٹھیک نہیں تو نماز بھی ٹھیک نہیں سن لو مولوی ہو جاؤ کبھی کم آ جاتی ہے بات فرمایا معاملات ٹھیک نہیں تو نماز ٹھیک کیونکہ قرآن آ گیا قرآن دی ایک نستا انکار کرنے والا بندہ دار اسلام تمہارے لیے اللہ فرمانا وقولو فرمایا ضرور کال کرو لنا سے لوکان تقریر مقائی نام اللہ فرمانا وقولو فرمایا جدو بولو جدو کلام کرو جدو گل کرو لنا سے لوکان نال فرمایا وہ سنا فرمایا سونی کرنی ہے فرمایا سونی کرنی ہے خلاصہ کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے فرمایا آپ نے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 360 قسمیں اخلاق دیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 قسمیں اخلاق دیا سرکار نے فرمایا دیدہ میں چکلی ہوئی 360 ہر زبان بولے حدیث پاک کے سن پڑھ لو یاد ہو جائے سرکار نے فرمایا 360 قسمیں اخلاق دیا نے فرمایا دیدہ میں چکلی ہوئی اللہ بغیر رسول کوئی شاید جنت جان سنے جانے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد گارے مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلہ بھی واقعی یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو آگے کلمات قربان آج بھی سونے دینیا 360 قسمیں اخلاق دیا دیا نے دسوں میں آپ بکر بیٹری کو یا آوے میری سرکار مسکرا آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ 360 دیا 60 دینیا قسمہ اخلاق دیا نے اللہ نے ساریاں تیرے وچ رکھیاں نے سے خوشنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلا گل ٹھیک جدو گل کرنی ہے سونی کرنی ہے با اخلاق کرنی ہے پیاری گل کرنی ہے محبت والی بات کرنی ہے فرمایا تو بات کرے تیری بات اگلے دل سے سٹارٹ کر دے فرمایا تو گل کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میری سرکار نے ہمارے دین اسلام کی تبلیغ اخلاق کی ابھی انہوں نے جتاج دا قصہ پڑھ کے بیٹھ لو الحمدللہ رب العالمین صاحب علم لوگ تشریف فرماؤ ادھر قصہ پڑھ کے بیٹھتے لگو نا تسی کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں تاج پڑھ کے بیٹھ لائے اللہ جبریل نہیں کر لیا میں جبریل جا محبوب نو آج نہ ماریا تو جوڑے بھی پاکتے تھے خون دے نام حضور علیہ السلام کے نلانے پاک خون دے نام تار ہو گئے اللہ جبریل نے فرمایا جبریل جائے نا محبوب نو آبی تیری کی مرضی فرمایا محبوب نے کچھ تیری مرضی کیا جسے کچھ ہے نا کہ کلو یطلبون رضائی وانا تو رضا کا یا ہونا اللہ فرمانا وہ ساری دنیا میں میری رضا کی طرف آ رہے نا میں رات ہو کے اپنے محبوب کی رضا کی طرف آ رہے فرمایا میرا محبوب جی میں میرے محبوب کی مرضی میں اونچی ہو جائے گا جبریل آئے کیا کرتی تھی یا رسول اللہ رات فرماتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل نے فرمایا جبریل جا کے رات کو سلام آتا ہے تو نالے کبھی آتی تھی محبوب آتا ہے فرمایا محبوب آتا ہے ربا یہ کلمہ کلمہ نہ پڑھے اپنی یاد ہو جاتی تیرے نبی کا کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں معاف کرنے والے لوگ سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں اتباع جانے کے اتباع نہیں سنسمات فرما دو حضرت ابو بکر صدیق یار نارے مصطفیٰ صلی پیغمبر بلا فصل نبی جسوس سر ہاں جی آپ فرماتے ہیں میں در مصطفیٰ تھے آپ جنال محالفت رکھنا والا بندہ محالف آپ کا وہ آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کور بیٹھے تو سرکار کا بھی آیانا کی تھا حضرت ابو بکر صدیق نے نالا تمہارا چلا پروگرام آپ کیا اور آپ کو بولا جیتا ابو بکر تم آئیں دے تو ایسا بات کرتا کہ کر دے دے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے میں عزم مصطفیٰ میں مجھے خاطر رکھ دیا نا آپ نے فرمایا چپ کر جا تم کی جاننا میں تیری خاطر جواب نہیں دے سکتا اور تو انہوں نے جی کہاں سرکار نے فرمایا 360 کی 60 خوبیاں
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تم چپ کر جا، تم کی جاننا میں تیری کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تیری گل کا میرے کو جواب کوئی نہیں، چپ کر جا۔ صرف اینی گل کی تھی تو سرکار اٹھ پہ، سرکار اٹھ پہ، اٹھ کے چل پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے میں محسوس کیا سرکار ناراض ہو گئے، آپ فرماتے میں محسوس کیا کہ سرکار میں کوئی بات ناگوار گزری ہے، آپ فرماتے میں پھر میں اٹھ کے اگے کھلو گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا ماں باپ بڑے قدموں تو قربان چھوڑے، میں تو کوئی گل بھی نہیں کی تھی، تو یا رسول اللہ بولنے جا رہے ہیں تو اٹھا تب بھی نہیں کیتا، دربار مصطفیٰ کا تب بھی نہیں کیتا، انہیں تسلیم مصطفیٰ کو سمجھے نہیں تو مصطفیٰ کو سمجھے نموسہ مصطفیٰ کیا انہیں احیاء نہیں کی تھی، یا رسول اللہ میں تو صرف انہیں نہیں کیا ہے، یا رسول اللہ تسی تھوڑی دیر آپ نے فرمایا ابو بکر جتنا چیر تم نے نہ بولیا، جتنا چیر تم نے نہ بولیا، اللہ نے تیری طرف فرشتہ مقرر کر دیتا سی جڑا تیرے انہوں جواب دیتا جائے، فرمایا اللہ نے تیرے والوں فرشتہ مقرر کر دیتا جڑا انہوں تیری طرف جواب دیتا جا رہا تھی، تم بولے فرشتہ بھی ٹوٹ گیا، میں بھی ٹوٹ چل جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے میں معافی مانگی سرکار کو، سنیا غلطی ہوگی معاف فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ہی سنو، آپ نے فرمایا صحابہ تسی بھی سنو، آپ نے فرمایا کوئی معاملہ اللہ رسول نے چھڑیا کرنا، فرمایا تسی آ جو سارے معاملے سی آپ ہی حل کر رہی ہیں تو تسی حل کرنے جو کوئی نہیں، میری پارٹی حیثیت نہیں، میرے پارٹی میں تو طاقت نہیں، سارے ایکسپیرینس ہی نہیں کسی کو اپنے معاملات اپنے حل کر دیں جنہیں معاملے ہیں جب اللہ کے فضل نہ اپنے آپ کے اندر اور رسول کے فضل نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب غلاموں اللہ فرمانا وقول للناس حسنا واقیم الصلاۃ، اللہ فرمانا جب تعلق کرو سونی کریا کرو، باخلاق گفتگو کریا کرو، کبھی گال نہ کڈیا کرو، کبھی کسی نے ماڑا نہ بولیا کرو، تو اجی ایک گفتگو جڑی باخلاق ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہیں یہ بھی اجر عطا فرمایا اس کے بعد باقی صلاۃ فرمایا نماز قائم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دنوں میں اللہ کو انوی صاحب کو پانچ وقت پانچ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دنوں میں اپنے اخلاقیات کو انوی اپنے اخلاقیات ایک دوسرے دنال اچھے سے بہتر معاملے ایک دوسرے دنال پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔